السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ نوح، آیات مقدسہ 25 تا 28 ہے، آخری آیات ہے سورہ نوح کی، بڑی اہم خلاصہ ہے پوری سورہ مقدسہ کا۔ پچھلے درس میں آپ نے یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی سماعت فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی بھی جد و جہد تھی 950 سال، بڑا لمبا ہے، بڑی محنت کی، اور دعوت کے تمام طرق مراحل آپ نے استعمال کر لیے، چھپ کے، انفرادی، اجتماعی، اعلانیہ، اور پھر منت سماجت کر کے، ریکویسٹ کر کے، نرمی، شفقت، محبت، پیار، سب کچھ کر لیا۔ آگے سے ان کا جو رد عمل ہے بڑا ہی سخت، دلائل کے ساتھ دعوت دی، عقلی نقلی دلائل کے ساتھ، اور جب رد عمل اتنا سخت آیا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ان کے حالات کا تذکرہ فرمایا اور دعا فرمائی، اور اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں کہ بجائے اس کے کہ دعوت سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحت کر کے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ نسل در نسل گمراہی چلی، اور تکبر، غرور، ہٹ درمی، ضد کی وجہ سے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے کہ یہ نوح جو بابا جی ہیں ان کے قریب نہیں جانا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہیں پھسلا دے گا۔ میرے عزیزو، ہر دور میں ایسے ہوا۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو ریمارکس دیے گئے، اس دور کے ظالموں، کافروں اور مشرکین اور منافقوں نے نبیوں کو جادوگر بھی کہا، نبیوں کو مجنوں کہا، دیوانہ کہا۔ پیچھے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اور نوح علیہ السلام تو ماڈل ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کا جو دعوت کا طریقہ کار ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اسی پر جماعت سازی کی ہے۔ آپ نے بھی ہر طریقے سے دعوت دی، چھپ کے بھی دی، انفرادی بھی دی، اعلانیہ بھی دی، بڑے بڑے میلوں میں جا کے دعوت دی، مختلف طریقوں سے دعوت دی، اور قوم نے اسی طرح آپ پر بھی تشدد کیا، ظلم کیا، زیادتیاں کی۔ نوح علیہ السلام یہ جو گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قوم میری نافرمان ہے، انہوں نے مجھے میرے اس اعلیٰ پروگرام اور فلسفی پہ عمل نہیں کیا، لہذا یا اللہ یہ میرے نافرمان ہیں، یہ اپنے ظالم حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہیں،
مما خطیئاتہم، سنیے ذرا توجہ سے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، بس وہ جہنم میں، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے طوفان نوح جب آتا ہے تو جو لوگ مویشی اور سب کچھ جوڑا جوڑا کشتی نوح میں سوار ہو گئے وہ تو بچ گئے، باقی سب اغرقوا، غرق کر دیے گئے۔ اور غرق کرنے کی وجہ خطیئاتہم، ان کے گناہ ہیں، ان کی نافرمانیاں ہیں، ہٹ درمی اور ضد ہے۔ یہ جملہ لازمی ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کسی کو بلا وجہ تباہ نہیں فرماتے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جب نازل ہونا بند ہو جائیں تو غور کرو، ہمارے گناہ ہیں، آج بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اپنے گناہ ختم نہیں کرتے، اسی ظالم سسٹم سے کمپرومائز کریں گے، ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیں گے، ظلم کا ساتھ دے کے اس سے کمپرومائز کر کے، میرے عزیزو ظلم سے کیسے نکلو گے؟ انبیاء کا اسوہ سیکھ نہیں رہے آپ؟ مطالعہ نہیں کر رہے کہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے؟ چنانچہ اس قوم کو اللہ نے غرق بھی کیا اور جہنم میں ڈال دیا، اور جب یہ واقعہ ہو گیا، جب طوفان آ گیا، فلم یجدوا لہم، بس کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انصارا، مدد کے لیے۔ ایسی حالت میں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کیسے آ سکتا ہے؟ بیٹے نے کہا تھا نوح علیہ السلام سے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگا یہ پانی کتنا کچھ چلا جائے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا۔ جو پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا ہے پانی پیچھے پیچھے پکڑ لیا پانی نے۔ میرے عزیزو اس عذاب میں کوئی نہیں بچ سکا۔ وقال نوح رب، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ربی، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض، دیکھو بڑی سخت بد دعا ہے یہ، نہ چھوڑ زمین پر، من الکافرین، ان کافروں میں سے، دیارا، کوئی گھر بسنے والا، اس زمین پر، اس قوم کے اندر کوئی گھر بھی آباد نہیں رہنا چاہیے، ان کی نسل بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ کتنی سخت بد دعا ہے۔ انک ان تذرہم، بے شک تو نے اگر چھوڑ دیا، یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے، گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور جو بھی ان کی اولاد ہوگی، الا فاجرا کفارا، وہ بھی ان کی طرح ڈیٹھ اور کفار کہتے ہیں پکا منکر، پکا کافر، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے یہ، جس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے خلاصہ جو دعا ارشاد فرمائی، بلکہ بد دعا دی، اس میں کہا کہ ان کا کوئی گھر نہیں رہنا چاہیے، ان کی نسل نہیں رہنی چاہیے، ورنہ یہ تو آگے اولادوں کے اندر اس شیطانی پروگرام اور شیطانی مشن کو آگے چلائیں گے۔ بڑی سخت یہ ان کے لیے بد دعا ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جس کی نسل کے ختم کرنے کی دعا کر دی جائے، ان کے گھروں کی تباہی کے لیے دعا کر دی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، جد و جہد کی، اس کے باوجود عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے،
اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا اور ان کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو گئے، مومن مرد، وللمؤمنین والمؤمنات مومن عورتیں ہیں، جو مجھ پر ایمان لے آیا سب کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا اور جو ظالم ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو تباہ کر دے۔ میرے عزیزو، اتنی بڑی ہستی، اتنی لمبی محنت اور آخر میں پھر اللہ سے جڑ گئے۔ ہمارے لیے یہی تربیت ہے۔ ہم چھوٹا سا اچھا کام کر لیں، بڑے فخر ہمارے دلوں میں آتا ہے، ہم نے بڑا مار کا مار دیا۔ او بھائی، کیا مار کا مارنا ہے؟ اللہ نے توفیق دی تھی، اللہ نے صلاحیت دی ہے، شکر ادا کرو اور پھر اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے معافیہ مانگو، استغفار کرو، اپنی اولاد کے لیے، اپنی جماعت کے لیے استغفار کرو۔ یہی اسوہ حضرت نوح ہے، یہی اسوہ حضرت ابراہیم ہے، یہی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔